یہ جیت لینا ہے، معلوم نہیں اگلا رمضان کسی کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سورہ القصص مکی سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو تفصیل سے بتایا ہے۔ پہلا واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں تو کس طرح ان کی والدہ نے ان کو دریا میں ڈالا، پھر اللہ نے حفاظت فرمائی اور فرعون نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام 30 سال تک اپنی والدہ کے پاس اور محل کے پرورش پاتے رہے۔ بہت بھرپور نوجوان بن گئے تھے تو ایک واقعہ پیش آیا۔ 2 بندے آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کا تعاون کرنا چاہا، مگر دوسرا بندہ جو تھا وہ ایک مکہ مارنے سے ہی مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو چاروں ناچار مصر چھوڑنا پڑا۔ پھر وہ جس طرف گئے وہاں ایک بستی تھی جس کا نام مدین تھا۔ مدین میں شعیب علیہ السلام رہتے تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے کنویں پر تو انہوں نے دیکھا کہ سارے چرواہے بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، مگر 2 لڑکیاں ہیں جو ایک طرف کھڑی ہیں اور اپنے جانوروں کو روکے ہوئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ ان کہا کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ سب چرواہے اپنے جانوروں کو پلا کر چلے نہیں جاتے، اور ہمارے والد بوڑھے آدمی ہیں، اس لیے ہم آئے ہیں پانی پلانے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جس بندے کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے وہ سفر کا تھکا ہوا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، مگر اس نے اپنے آرام کو نہیں دیکھا، بلکہ اس نے یہ دیکھا کہ اس وقت کسی کو میری ضرورت ہے، لہذا مجھے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ اب ان میں سے ایک لڑکی آئی اور اس نے کہا جی کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا نجوت من القوم الظالمین، آپ ظالموں کی قوم سے نجات پا گئے، آپ سکون کے ساتھ یہاں رہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی سے آپ کا نکاح کر دیتا ہوں اور آپ 8 سال میری بکریاں چرائیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کو مقصود یہی تھا کہ ایک نوجوان کی تربیت کی جائے۔ کتابوں میں لکھا ہے جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں ان کے اندر بہادری ہوتی ہے، جو لوگ اونٹ پالتے ہیں وہ ضدی طبیعت کے ہوتے ہیں، اور جو لوگ بکریاں چراتے ہیں ان کے اندر عاجزی آ جاتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ان سے بکریاں چروانا چاہتے تھے اور اس نوجوان کے اندر یہ صفت پیدا کرنا چاہتے تھے عاجزی و تحمل مزاجی والی۔ جب 10 سال مکمل ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام واپس مصر کی طرف چلے تو راستے میں انہیں ایک جگہ پر آگ نظر آئی۔ انہوں نے اپنی بیوی کو وہاں بٹھایا اور کہا کہ یا تو میں کوئی خبر لاؤں گا یا پھر تمہارے لیے آگ لاؤں گا تاکہ تم آگ کو سینک سکو اور اپنی سردی دور کر سکو۔ جب قریب گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خطاب ہوا کہ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ علیہ السلام میں تمہارا رب ہوں جو تم سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی کتنی عظمت ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ دنیا میں ہم کلامی فرمائی، وہ کلیم اللہ بن گئے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی سفارش کی کہ میں اکیلا ہوں اور بات بھی صحیح نہیں کر سکتا، تو میرا بھائی ذرا فصیح اللسان ہے، اس کو بھی نبوت دے دیجیے۔ جو احسان موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی پر کیا، یہ احسان دنیا میں کوئی بھائی دوسرے پر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت عطا فرما دی۔ اب یہ دونوں حضرات جب واپس آئے اور انہوں نے آ کر فرعون کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو پیش کیا تو فرعون تو ہکا بکا رہ گیا۔ وہ کہنے لگا تم وہی نہیں ہو جس نے ہمارے بندے کو قتل کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے معجزات دکھائے، لاٹھی کا عصا بن جانا اور ید بیضاء کا حاصل ہو جانا۔ فرعون نے کہا کہ اچھا حامان، تم ایک اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کے موسیٰ علیہ السلام کے خدا سے بات کروں۔ مفسرین نے اس کی زیادہ تفصیل نہیں بتائی، لیکن لگتا ایسے ہے کہ فرعون کے مشیروں نے اس کو کہا کہ جناب پبلک آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہوگی، بلکہ آپ اس کا کوئی اور حل نکالیں۔ تو دوسرا حل کیا تھا کہ جی یہ لوگ جادوگر ہیں، ان کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلاتے ہیں۔ چنانچہ فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا۔ جادوگروں نے پوچھا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا انکم اذا لمن المقربین، تم میرے مقرب بن جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بہتر انسان کسی کا قرب حاصل ہونا یہ بڑا انعام ہوتا ہے۔ ہمارے سلسلے کے جو اسباق ہیں ان کی خوبی یہی ہے، ان اسباق کی کرنے سے بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے اور اعمال سے نیکیاں زیادہ مل سکتی ہیں، لیکن جو قرب کی منزلیں ہیں وہ ان سلسلے کے اسباق سے طے ہوتی ہیں، اس لیے اس کی پابندی ضروری ہوتی ہے۔ جادوگر تو ایمان لے آئے، فرعون ایمان نہیں لایا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس صورت میں مکہ کے عمراء کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس سرداری ہے، اختیار ہے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تم اگر بات کو نہیں مانو گے تو جیسے ہم نے فرعون کو غرق کر دیا، ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا، اے مکہ کے سرداروں ہم تمہیں بھی نیست و نابود کر دیں۔ تو نبی علیہ السلام کے دل کو تسلی مل گئی۔ قرآن مجید کو آہستہ آہستہ اتارنے میں حکمت یہی تھی کہ محبوب علیہ السلام کے دل کو سکون مل جائے۔ پھر ساتھ یہ بات بھی بتائی کہ مکہ کے لوگوں تم کہتے ہو کہ ہم ان سرداروں کی نہ مانیں تو ہم کہاں جا کے رہیں؟ بنی اسرائیل والے کمزور تھے، انہوں نے اللہ کی بات مانی، اللہ نے ان کو فرعون سے نجات عطا فرما دی۔ تم اگر اللہ کی بات مانو گے تو اللہ تمہیں بھی ان فرعونوں سے نجات عطا فرما دے۔ پھر اس واقعے میں ایک سکون کی بات یہ بھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے گئے تھے، اللہ نے 10 سال بعد واپس بھی لوٹا دیا اور ان کو نبوت کا تاج بھی عطا فرما دیا۔ تو نبی علیہ السلام کے دل کو تسلی مل گئی کہ مجھے مکہ سے نکالا گیا اور میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں، لیکن میرا رب ایسا معاملہ کرے گا کہ میں پھر وہ لوٹ کر واپس آؤں گا۔
ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اور وہی ہوا کہ 10 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کو فاتح مکہ بنا کے واپس پہنچا دیا۔ حدیث پاک میں ہے جب نبی اسلام فاتح بن کے داخل ہو رہے تھے تو آپ فرما رہے تھے الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس ایک اللہ کی تعریفیں ہیں جس نے سب جماعتوں کو شکست دی اور اپنے بندے کی مدد کر دی۔ اس پورے واقعے میں یہ بتانا مقصد تھا کہ جو بندہ اپنے اقتدار کو غلط استعمال کرتا ہے بالآخر اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ اور واقعی یہ بات سچی ہے، جب انسان کو اختیار ملتا ہے نا تو اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، وہ خدا کے لہجے میں بولنا شروع کر دیتا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، اور بھول جاتا ہے کہ ہمارے اوپر ایک نیلی چھت بھی ہے اور ایک خدا بھی ہے ہمارا۔ آج 14 سال گزر گئے قرآن مجید کو نازل ہوئے ہوئے، دیکھیے آج بھی یہ واقعات 100% سچے ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کفر سے حکومت چل سکتی ہے، ظلم سے حکومت نہیں چل سکتی۔ جو بھی ظالم ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ 7 گناہ ہیں جن کے 7 اثرات ہوتے ہیں۔ پہلا گناہ والدین کے ساتھ بدسلوکی۔ جو بندہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو چھوٹا کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں۔ دوسرا، جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ اور اس کے فرشتے لعنت برساتے ہیں۔ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے جھوٹے بندے کے اوپر لعنتیں برساتے ہیں۔ پھر جو بندہ زنا کرتا ہے اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے اور میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی شروع ہو جاتی ہے۔ 3 چیزیں پکی ہیں، رزق میں تنگی ہوگی، میاں بیوی میں نا اتفاقی ہوگی، اور تیسری بات اولاد نافرمان بن جائے گی۔ پھر نشہ جو بندہ کرتا ہے اس کا پردہ فاش ہو کے رہتا ہے۔ جس بندے نے کسی کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اور جو بندہ حرام کمائی کھاتا ہے، یعنی ظلم کی کمائی یا رشوت کی کمائی یا سود کی کمائی، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو حرام کمائی کا یہ اثر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر بندہ کہتا ہے جی بڑی دعائیں مانگتے ہیں جی ہماری تو اللہ سنتا ہی نہیں۔ بھئی کیسے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا جب حرام کی کمائی ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک بندہ بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ بیت اللہ کے ساتھ لپٹ لپٹ کے دعا مانگ رہا تھا، مگر اس کا لباس حرام کا تھا، اس کا غذا حرام کی تھی۔ اس بیت اللہ سے لپٹ کے مانگی اس کی دعاؤں کو اللہ نے رد فرما دیا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوں تو ہمیں اپنی آمدنی کو پاکیزہ کرنا پڑے گا تاکہ ہمارے منہ سے دعا نکلے اور اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ پھر چھٹی چیز کہ جس بندے کے اندر تکبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نعمتیں چھین لیتے ہیں اور دنیا میں اس کو سزا دیتے ہیں۔ بیماریاں تو بہت ساری ہیں لیکن تکبر ایسی بیماری ہے کہ اللہ اس بیماری کی سزا دنیا میں دکھاتے ہیں اس کی موت سے پہلے۔ چنانچہ جو بھی دنیا میں متکبر لوگ گزرے آپ اگر غور کریں تو سب کو دنیا میں سزا ملی، ان کا انجام برا ہوا۔ تو تکبر کی سزا دنیا میں مرنے سے پہلے مل کر رہتی ہے۔ اور آخر پہ تھا ظلم، تو ظلم کے اوپر ہی دنیا میں پکڑ آتی ہے۔ تو یہ 7 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے اثرات آنکھوں سے نظر آتے ہیں۔ فرعون ظالم تھا،
اللہ نے دنیا میں اس کو پکڑا اور اس کو اور اس کی ساری رعایا کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ اس سے سیکھنے والا سبق یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم ان تمام گناہوں سے توبہ کریں تاکہ ہم قرآن مجید پڑھ کر سبق سیکھ سکیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں جن کا انسان غلط استعمال کرتا ہے، ایک اختیارات کا، تو وہ تو حکومت والی بات ہو گئی، اور دوسرا ہوتا ہے مال کا غلط استعمال، اس سے بھی انسان فساد پھیلاتا ہے۔ چنانچہ اس صورت میں ایک تو فرعون کا تذکرہ ہوا، بتانا مقصد تھا کہ فرعون نے اختیارات کا غلط استعمال کیا، دیکھو اس کا انجام کتنا برا ہوا۔ اور دوسرا واقعہ اس میں قارون کا ہے جس کو ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو بندہ مال کا غلط استعمال کر کے فساد پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی انجام برا کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے بھی محفوظ فرمائے، فساد مچانے سے بھی محفوظ فرمائے، اور نیکی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے، دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔
اصحابہ اجمعین۔ اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست بدعا ہیں۔ اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجئے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما۔ الہ العالمین، ہمارے وہ اکابر جو سال ہر سال اس حال میں گزارتے تھے کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو کچھ لکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اللہ وہ بھی تو تیرے فضل و کرم سے گناہوں سے بچتے تھے، ہم بھی اسی فضل و کرم کے طلبگار ہیں، ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے۔ الہ العالمین، فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان بچانا مشکل ہو چکا ہے۔ پیارے اللہ، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما۔ اے کریم اللہ، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہم امتحانات کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ، امتحان تو اس سے لیا جاتا ہے جو پاس ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، ہم تو فیل ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ، آزمائشوں سے بچا لیجئے، امتحانات سے بچا لیجئے۔ اللہ، ہمیں گناہ کا موقع نہ عطا فرما، ہمیں گناہ کا موقع نہ عطا فرما۔ اے کریم اللہ، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے تجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو بے نیاز ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ ہمارا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ، کہاں چلے جائیں؟ تیرے سوا کس کو پکاریں؟ اللہ، اپنا قرب نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ پیارے اللہ، دور قریب سے اتنے لوگ چل کے آئے ہیں، کئی دنوں سے مسلسل تجھے منانے کے لیے یہیں پہ بیٹھے ہیں۔ پیارے اللہ، اس بات کی دلیل ہے
کہ ہم تجھ سے دور نہیں ہونا چاہتے۔ اللہ یہ تو شیطان ظالم ہے جو ہمارے اور تیرے درمیان دوریاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ شیطان ظالم نے ہمیں تھکا دیا ہے، زندگی گزر گئی، تجھے پانے کی کوششیں کر رہے ہیں لیکن ابھی تک اپنے آپ کو تجھ سے دور محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، شیطان ظالم ہمیں 2 قدم پیچھے دھکیلتا ہے۔ اللہ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ پیارے اللہ، اے کریم اللہ، دنیا والے تجھ سے دنیا مانگتے ہوں گے، کار کوٹھی والے تجھ سے کار کوٹھی مانگتے ہوں گے۔ اللہ ہم تجھ سے تیری رضا کے طلبگار ہیں، اپنی رضا نصیب فرما۔ پیارے اللہ، اگر تو ہم سے راضی ہوا، ہمیں کچھ بھی نہ ملا پھر بھی ہمیں سب کچھ مل گیا۔ اگر تو ناراض رہا، ہماری تمام تر کوششیں بے فائدہ ہو جائیں گی۔ راضی ہو جائیے پیارے اللہ، راضی ہو جائیے۔ الہ العالمین، مجمع میں کتنے ایسے حضرات موجود ہیں کلمہ پڑھتے پڑھتے اپنے بال سفید کر چکے ہیں، لیکن گناہ کرتے کرتے اپنے دلوں کو سیاہ کر چکے ہیں۔ ہم اپنے سیاہ دلوں کا حال کس کو سنائیں؟ ہم اپنے سینوں میں دل نہیں پتھر اٹھائے پھر رہے ہیں، دل ہمارے سخت ہو چکے ہیں۔ پیارے اللہ، تیرے محبوب نے فرمایا ہے اللہ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ اللہ ہم تجھے سفید بالوں کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ، ہم تجھ سے عدل نہیں مانگتے، فضل مانگتے ہیں، فضل کے طلبگار ہیں۔ فضل کا معاملہ فرما، تو نے خود ہی تو فرمایا ہے انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو۔ پھر تو نے یہ بھی فرمایا ہے الصدقات للفقراء، صدقے فقیروں کا حق ہے۔ اللہ جب ہم سب فقیر ہیں اور صدقے فقیروں کا حق ہے، پھر ہمیں رحم و کرم کے صدقے عطا فرما دیجئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دنیا میں بخیل لوگ بھی رمضان شریف میں سخی بن جاتے ہیں، تو سارے سخیوں سے بڑا سخی ہے۔ گداگر جمع ہو چکے ہیں، بھکاری جمع ہو چکے ہیں، رحمتوں کی بھیک مانگ رہے ہیں، رحمتوں کے صدقے عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، معلوم نہیں اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اسی رمضان میں ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اللہ اسی رمضان میں ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، جب تو روزانہ لاکھوں لوگوں کو جہنم کی آگ سے بری کرتا ہے، اللہ کبھی تو ہماری اوپر بھی وہ نگاہ انتخاب ڈال دیجئے، ہمیں بھی ان گناہ گاروں میں شامل فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، بہت ڈر لگتا ہے، تیرے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ الہی، ہم تو ناز و نعمت کے پلے ہوئے ہیں، ہم سے تو سورج کی گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی گرمی ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اے اللہ، ہم سے تو مٹی کا ایک ٹوکرا بھی نہیں اٹھایا جاتا، قیامت کے دن پہاڑوں جتنا بڑا گناہوں کا بوجھ ہم کیسے اٹھائیں گے؟ پیارے اللہ، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ الہ العالمین، ہمارے حال پہ رحم فرما، اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب فرما۔ تمام حضرات جو یہاں موجود ہیں یا دور بیٹھے لوگ دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، سب کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا جا رہا ہے، اللہ ابھی تک ہم وہ اعمال نہ کر سکے کہ دل مطمئن ہو جائیں، ابھی تک ہم گناہوں کی میل کو چیل نہیں دھو سکے ہیں۔ پیارے اللہ، یہ جو بقیہ ایام ہیں، یہی ایام ہمارے لیے غنیمت کے ایام بنا دیجئے، زندگی میں تبدیلی کے ایام بنا دیجئے۔ پیارے اللہ، بہت ڈر لگتا ہے، تیری بے نیازی کو دیکھتے ہیں، اپنے کرتوتوں کو دیکھتے ہیں، ڈر لگتا ہے کہ ہمیں دھتکار نہ دیا جائے۔ اللہ دھتکارنے سے بچا لیجئے، ٹکرا نہ دینا، دھتکار نہ دینا۔ پیارے اللہ، پوری امت کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ، امت کی کمی کوتاہی کو معاف کر دیجئے، یہ کوئی عام امت تو نہیں ہے،
اللہ یہ تیرے محبوب کی امت ہے، گنبد خضرا کے مکین کی امت ہے۔ اللہ گنبد خضرا کو دیکھ لیجئے، پوری امت کے حال پہ رحم فرما، تمام سامعین کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، متوفیان کی مغفرت فرما، جن کی گھریلو پریشانیاں ہیں پریشانیوں کو ختم فرما۔ یار اللہ تو نے بغیر کسی استحقاق کے ہمیں نیکوں کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ تو نے بغیر کسی استحقاق کے ہماری تمام تر برائیوں کے باوجود نیکوں کے ساتھ وابستگی عطا فرمائی ہے۔ پیارے اللہ ہم اسی نسبت پہ جینا چاہتے ہیں، اسی نسبت پہ مرنا چاہتے ہیں، اور اسی نسبت کے ساتھ قیامت کے دن تیرے سامنے کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ ہماری حفاظت فرما پیارے اللہ، ہماری حفاظت فرما، ہماری اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ادارے کے فیض کو عالم کے کونے کونے میں پہنچا۔ جو لوگ جس طرز پہ اس ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تمام حضرات کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ اللہ پوری امت پر، تمام متعلقین پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ الہی صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرما، اہل و عیال کی خوشیاں نصیب فرما، اہل و عیال پر ان کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرما، تمام تر شرور و فتن سے مأمون و محفوظ فرما۔ پیارے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ اندھیری رات میں اتنے لوگ کسی دنیا دار کے دروازے پہ چلے جاتے، وہ بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتا۔ اللہ تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا، اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا، امیدوں سے بڑھ کے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔